بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ سورۃ النازعات کی 14 آیات کل تلاوت کی تھی اور ان کا ترجمہ عرض کیا تھا۔
اللہ تعالی شانہ نے سورہ مبارکہ کی ابتدا میں 5 قسمیں فرشتوں کی اٹھائی ہیں، اور پہلے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو بڑی سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، اور دوسری قسم مومنوں کی روح نکالنے والے فرشتے جو نہایت نرمی کے ساتھ جان کی بدن سے گرہ کو کھول دیتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اللہ کے حکم کے عین مطابق ان روحوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فضا میں تیرتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اور یہ سسٹم کوئی سست اور اوقات کا پابند نہیں۔ حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو بڑی طاقتیں بخشی ہیں، وہ آنے واحد میں تمام سفروں کو طے کر جاتے ہیں بغیر وقت خرچ کیے ہوئے، اور جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ روایات اور تفصیلات کے اندر یہ صراحت ملتی ہے کہ حق تعالی شانہ کا ہر نظام بڑا ہی اعلیٰ اور بالا ہے۔ بالخصوص اس جہان کی اہم ترین مخلوق ہم ابنائے آدم جو ہیں، جن سے انسانی اللہ تعالی شانہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا اپنے دست قدرت سے پتلا اور جسم بنایا، زمین کی ہر قسم کی مٹی کو لے کر فرشتوں نے ڈھونڈا اور پھر بدن تیار ہوا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے پاس سے اس میں جان ڈالی، پھر ان سے ان کی ذریت کو پیدا کیا، اور اللہ تعالی شانہ نے ارواح کو پہلے پیدا کیا۔ ہماری پیدائش یہ جو دنیا میں ہے یہ تو اب ہوئی ہے، لیکن عالم ارواح میں جب ہم پیدا کیے گئے وہ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، اور حق تعالی شانہ نے وحی الہی سے بتائی ہے، اور تب کے تمام انسانوں کی روحیں بیک وقت پیدا کر کے عالم ارواح میں وہ جنود مجندۃ رکھی گئی ہیں، اور حق تعالی شانہ اپنی حکمت بالغہ سے جس کا جو وقت مقرر فرما رکھا ہے اس روح کو بدن بنا کر اس میں ڈالتے ہیں۔ پھر انسان کی وہ یہ چھوٹی سی زندگی جس کو ہم بہت لمبا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس میں بھی ہر آن ہر گھڑی موت کا خدشہ موجود رہتا ہے، باوصف اس کے ہمارے جو پروگرام ہیں وہ بہت لمبے اور طویل۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے کچھ لکیریں کھینچ رہے، ایک درمیان میں لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اور ایک لکیر کو اوپر لے گئے، پھر ایک مربع 4 کونوں والا دائرہ بنا کر فرمایا صحابہ سے یہ تم دیکھتے ہو کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا یہ جو بند کیا ہے ایک ڈبہ سا بنا کر اور ایک لکیر اوپر کو گزری ہے، یہ درمیان میں انسان ہے، یہ اس کے گردا گرد اس کی موت ہے، اور جو اس دائرے سے آگے نکلی ہوئی لکیر ہے یہ انسان کی خواہشیں ہیں۔ ہماری خواہش ہرگز ہماری موت تک نہیں ہے، ہمارے منصوبے اس سے کہیں آگے تھے۔ یہ انسان کی خواہشات کے پورا کرنے کا اللہ نے جہان بنایا نہیں، اس کے لیے دوسرا جہان رکھا ہے، اور وہ ہے عالم آخرت،
پھر حکمائے اعظام نے بڑی ہی تطبیق ارشاد فرمائی ہے کہ روح کو سیدھا ہی اللہ پاک یہاں نہیں زمین پر اتار دیتے. وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے اور اس کا جسم اعضاء مکمل ہوئے، اس میں روح ڈال کر پھر بھی اس کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے رکھا، وہاں اس کی تکمیل فرمائی. اور جب وہ اس قابل ہوا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور یہاں کی آب و ہوا کو برداشت کر سکے، تب اس کو اللہ پاک پیدا کرتے ہیں. بے عین ہی جب ہمارا انتقال انسانوں کا ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو سیدھے ہی ہم عالم آخرت میں جا نہیں پہنچتے. ایک برزخ رکھا ہے اللہ پاک نے، قبر کی زندگی. اور قبر سے مراد وہ نرا گڑھا نہیں ہوتا جس میں ہمارے مردہ بدن کو ڈالا جاتا ہے. قبر سے مراد ایک پورا جہان ہے. جیسے یہ دنیا ایک جہان ہے، اس سے پہلے ایک جہان میں عالم ارواح میں ایک ارواح کے جہان میں اللہ نے ہمیں رکھا. تو اس کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے والے دن تک اللہ نے ایک تیسرا عالم اور جہان بنایا ہے جس میں ہماری روح بھی رہتی ہے اور بدن بھی. لیکن بدن مٹی سے بنا تھا، وہ اکثر عام طور پر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن معنی یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا، بلکہ لکھا ہے، روایات میں بھی صراحت ہے، ایک شخص پانی میں ڈوب کر فوت ہوا، وہاں مر گیا، اس کو مچھلیوں نے کھا لیا. اب وہ کہاں کا کہاں اس کے ذرات پہنچ گئے. اللہ کی قدرت آنے واحد میں جہاں جس حال میں کوئی تھا، بروز قیامت ہر ایک کو موجود کر لیں گے. لیکن یہاں ان آیات میں فرشتوں کی قسمیں کھا کر پھر ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے لیے ہمیں تگ و دو انسانوں کی طرح چیزیں اکٹھی کرنا اور اس کو بنانا اور جوڑنا نہیں، بلکہ یہ زجرۃ واحدۃ، 2 نفخوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا. 4 بڑے فرشتے ہیں، ایک کا نام اسرافیل ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے سور ایک آلہ پکڑایا ہوا ہے. اس کو جب قیامت برپا کرنی ہوگی تو حکم ہوگا اس میں پھونک مارنے کا، جس کے اثر سے زمین و آسمان اور ساری کائنات پہلے جاندار بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مر جائیں گے، پھر سب کچھ مٹ جائے گا، زمین و آسمان کی حالتیں بدل جائیں گی، سورج چاند ستارے بے نور اور ٹوٹ کر گر جائیں گے اور کوئی چیز رہے گی نہیں. اللہ کا حکم ہی یہ ہوگا. پھر دوبارہ جب پیدا کرنا ہوگا، نفخہ ثانیہ کا ذکر ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا. لیکن اس سے پہلے وہ تو قیامت ہے، اس سے پہلے فرمایا کہ ہر انسان جیسے اس دنیا میں آتا ہے اللہ کے مشیت سے، جاتا بھی اسی کے حکم سے ہے، اور فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو وہیں سے عذاب و ثواب شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے حساب مجمل، تفصیل کے ساتھ تو قیامت کے دن پیش آئے گا. اس سے پہلے تعبیر حدیث پاک میں یہ آئی کہ قبر اور برزخ کے زمانے کو خالی نہ سمجھو. انسانوں نے جیسے عقائد، اعمال، افکار یہاں اپنائے تھے اسی کے مطابق آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. ایک ایک ذرے کا حساب اللہ کو معلوم ہے، اور اسی طور سے اس کے ساتھ معاملہ روح کے علیین میں ہونے اور سجین میں ہونے. علیین آسمانوں کے اوپر ایک نیکوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ قیامت کا روز برپا ہونے تک اعزاز کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، اور ان کو وہاں اس جہان کا رزق ملتا ہے.
اور بری روحوں کا ٹھکانہ سجین قید خانہ ہے رب کا، وہ کہیں نیچے ہے اور وہاں سزاؤں کا سلسلہ رہتا ہے، اور پھر اس روح کے ذریعے اور توسط سے بدن تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہے کہ اسرائیل سے ملاقات پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تو مومن کی روح کیسے نکالتا ہے اور کافر کی؟ فرمایا کہ پورا طریقہ تو آپ کیا جانیں گے، صرف اس وقت میں جو شکل بناتا ہوں آپ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، تو مجھے دکھا کہ جب تو کافر کی روح نکالتا ہے تیری شکل و صورت کیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو دیکھا اتنی ڈراؤنی اور گھناؤنی شکل کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ تو مومن کی روح کیسے نکالتا ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے پھر ذرا کھولیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو اتنا حسین ترین شخص کہ آپ نے کبھی تصور میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بوقت موت کافر کو اگر کوئی اور عذاب نہ ہو تو اتنا ہی کافی ہے، اتنی ڈراؤنی شکل اور گھناؤنی دیکھ کر جو بندے کا حشر ہوتا ہے۔ لیکن وہاں صرف شکل کا مسئلہ ہی نہیں، ان آیتوں میں آیا کہ برے انسان کی روح اس کے بدن میں چھپتی ہے اور فرشتہ اس کے اندر جسم کے گھس کر اسے پکڑ کر کھینچ کر نکالتا ہے۔ اور یہ کھینچ کر نکالنا کیسے ہے کہ کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس پر باریک کپڑا ڈال کر ایک کنارے سے کھینچا جائے، وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آیا کہ کافر کی روح کو اور ظالم اور اللہ کے باغی کی روح کو یوں نکالا جاتا ہے کہ ایک پرندے کو زندہ پکڑ کر آگ پر اور کوئلوں پر بھون ڈالا جائے، یہ حشر ہوتا ہے۔ اور نیک مومن کی روح سے یہ معاملہ نہیں، اسے اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو وہ روح مومن کی خود اچھل کر باہر آنا چاہتی ہے اور اعزاز سے عزرائیل قابض الارواح فرشتہ جو ہے اس روح کو نکالتا ہے۔ آگے تفصیلات بھی ہیں، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بہت ٹیمیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ مومن کے لیے وہ جنت سے اس کی روح کا لباس لاتے ہیں، جیسے ہم مومن کے جسم کو نہلاتے ہیں، تغسیل ہے اس کی، پھر تکفین ہے، اسے نئے کپڑے سے لپیٹتے ہیں، اسے کفن دیتے ہیں، تو ادھر فرشتے اس کی روح کے لیے جنت سے لباس لاتے ہیں ریشمی، اور جنت کی خوشبوؤں میں بسا کر لاتے ہیں، اور وہ ان کی کئی ٹیمیں ہوتی ہیں، ان کے پاس گلدستے اور پھول اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے نام بھی ہم اس جہان میں نہیں جانتے، وہ اس روح کو پیش کرتے ہیں، اور کتنی خوشی ہوتی ہے اس روح کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ موت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مر گیا پتہ نہیں نام کی بننا، وہ اگر برائیاں ہیں تو بننا ہے، پھر تو عذاب ہونا ہے۔ اور اگر نیک مومن قانت اور ذکر اذکار اور نیکی میں زندگی بسر کرنے والا، اس کے لیے تو ایسی موج اور بہار ہے، اور ہر طرح کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جب قریب ہوا تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، ان
آپ نے بات کرنا چاہی، انہوں نے کان قریب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ان کو ایک بات کہی، وہ رونے لگ گئے۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے بات کرنا چاہی، پھر انہوں نے کان قریب کیا، ایک بات آہستہ سے کہی، وہ ہنسنے لگ گئے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ بیٹی آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے والد گرامی کا ایک راز ہے، جب تک آپ حیات ہیں میں کسی کو بتا نہیں سکتی۔ جب انتقال پاک ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو بعد میں انہوں نے پھر پوچھا کہ اس وقت بیٹی کیا بات ہے فاطمہ؟ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے، تو میں رو دی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے خوشخبری دی کہ سب سے پہلے اگلے جہان میں عالم برزخ میں تیری روح میرے پاس آئی، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ تو میں خوش ہو گئی اور ہنسی، اور آپ نے اس موقع میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا بیٹی کے دکھ اور درد کو دیکھ کر کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، آپ نے ایک عجیب جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تیرے باپ کی سب سے آخری تکلیف یہی جان کنی کا وقت، جان جب بدن سے نکلتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ انسان ایک کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس میں ہاتھ ڈبو کر چہرہ اقدس پر پھیرتے تھے اور دعا یہ پڑھتے تھے، اے اللہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، موت کی سختیوں کو میرے حق میں آسان بنا دے۔ فرمایا کہ اے بیٹی تیرے باپ کی یہ سب سے آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ تو ارشاد فرمایا امت کے لیے بھی کہ مومن کا اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ وہ موت ہے۔ کیوں؟ اس جہان کی ساری مصیبتیں، کلفتیں، پریشانیاں، دکھ، آلام یہاں ہر انسان کو پیش آتا ہے، لیکن اگلے جہان میں یہ چیزیں ایمان کے سبب سے ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ فرمایا اس دنیا میں اللہ کے نبیوں کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ رب کا ایک نظام ہے، لیکن مومن کی تکالیف کا خاتمہ موت پر ہو جاتا ہے اور عالم برزخ پھر اس کے لیے خوشیوں اور راحتوں کا جہان شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک یہی معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین۔ محترم ویورز و سامعین کا، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ آج کے درس میں سورہ نازعات کی پہلی 14 آیات جو کل جن کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا تھا، آج ان کی مزید تفسیر بیان کی ہے۔ مدرس تھے
جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔